آپ کو پتہ ہے اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع، سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ الخشوع، خشوع ہوگا. حتی لا ترى فيها خاشعہ، حتیٰ کہ آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں کہ اس میں خشوع ہے. اور صحابہ حیران پریشان ہو گئے بات سن کے کہ اس امت سے خشوع کو اٹھا لیا جائے گا. امیجن صحابہ آج کل کے دور میں آ جائیں اور دیکھیں خشوع تو کیا نماز ہی اٹھا دی گئی ہے. اکثریت امت نماز ہی نہیں پڑھتی. خشوع تو نماز سے دور کی بات کہ لوگوں کی نمازوں میں خشوع نہیں ہے، نماز ہی اس امت نے پڑھنا چھوڑ دی. جس نماز کے لیے اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کر دی، جس نماز میں عمر بن خطاب کو خنجر لگا، وہ نماز جس کے بارے میں اللہ میں کہتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، ہم عاشق رسول ہیں، ہم سچے پکے ٹھکے محبت کرنے والے، ہم ٹائر جلا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور جب نماز کی آواز آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں. ہم رو تو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو تو بہا پڑتے ہیں، لیکن جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے ہم کہتے ہیں یار یہ سستی، آئی وانٹ ٹو ریلیکس اے بٹ، مجھے اپنی کمفرٹ اور ریلیکسیشن بڑی اچھی لگتی ہے. The more you seek the uncomfortable, the more you will get comfortable in your life. اللہ کے بھی کہہ رہے ہیں یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال آذان دو اور ہمیں سکون پہنچا نماز سے. اور ہم کہتے ہیں کہ نماز بس بوجھ یار، اس کو اتارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی نماز کو مس نہیں کیا. جنگ کے دوران بھی ایک صحابہ کی صف بناتے، ان کو نماز پڑھتے، وہ جا کے لڑتے، پھر دوسری صحابہ کی صف بنتی اور وہ آ کے نماز پڑھ لیتے. قرآن میں تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنوں کی صفات کہیں کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. ہماری نمازوں میں خشوع تو کیا، ہم نے تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دی یار. ہم کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں قیامت کے دن اللہ کے نبی شفاعت کرے ہماری، نماز تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. مساجد ویران ہو گئیں اور سینما آباد ہو گئے. مساجد کو تالے لگ گئے اور سینٹورس اور مالز آپ چلے جائیں بھرے پڑے ہیں. اور حوا کی بیٹی اور آدم کا بیٹا کس لباس میں پھیر رہے ہیں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے، کیونکہ ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان نام ہے. کیا ہم اگر دن فرشتے دیکھیں گے نہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں آپ کا ریلیجن اسلام ہے، ہاں جی اسلام میں چلیں، آپ چلے جائیں. ایسا معاملہ نہیں ہونے والا. ہم نے سمجھا اس دنیا والا معاملہ ہے کہ آپ مسلمان ہو کے پاسپورٹ ہے آپ کے پاس، چلیں آپ چلے جائیں. نہیں، اصل عمل کی جگہ ہے وہ. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب یہ اہل البیت میں سے ہیں. ہیز فیس کلر یوز ٹو چینج، ان کا چہرہ پیل ہو جاتا، زرد پڑ جاتا. لوگ پوچھتے کہ آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ تو وہ حیران ہوتے اور کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کون سی ذات مجھے بلا رہی ہے. ہمیں پرائم منسٹر کو ملنا پڑ جائے اور اس سے ملاقات میٹنگ سیٹ ہو جائے، انسان کتنی گھنٹوں پہلے تیاری کرتا ہے کہ میں کون سا ڈریس پہنوں، کیا بات کروں گا، کیا 90 تولے الفاظ بولوں گا، اور کس طرح سے میں ان کو گریٹ کروں گا اور ملوں گا، اور کیا پوائنٹس میں نے پیش کرنے ہیں ان کے سامنے. لیکن رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے اور ہمیں اباسیاں ہیں اور ہم بالکل ایسے ہیڈلیس ہو کے کھڑے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کھڑے ہونا دور کی بات، ہم جائیں ہی نا، وہ بلائے ہم جائیں ہی نا. کتنی بری بات ہے. آپ کو پتہ صحابہ کی لائف میں ایک بہت پرومیننٹ چیز کیا تھی؟ المداومۃ علی الفرائض، فرائض پہ مداومت، فرائض پہ کنسسٹنسی. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین کو ترک کر دیا. نماز واز اے پرومیننٹ ایسپیکٹ فرام دا لائف آف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور عمر خطاب فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی جس کے دل میں وقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نماز کی بھی وقت اللہ کے ہاں ختم ہو جاتی ہے، اور اس انسان کی بھی وقت اللہ کے ہاں ختم ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ doesn't need this person anymore. بہت ساری اس طرح کی ہیں سبحان اللہ. ہم لوگ کن حالات میں ہیں، ہم لوگ کن چیزوں میں ہیں. ایک سلف تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی. مجھے کیا آپ نے تکبیر اولیٰ پڑھی ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں.
انہوں نے کہا اگر کاش اب ہمارے ساتھ تکبیر اولیٰ پڑھ لیتے آپ کو 100 سیاہ اونٹوں کا ثواب ملتا. یہ ان کا فقہ تھی, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس دین کی کہ تکبیر اولیٰ بھی مس نہیں ہونی چاہیے. اگر مس ہوگی تو مینز یو ہیو لاسٹ 100 کیملز, ریڈ کیملز. اور ہم تکبیر اولیٰ کیا, پہلی رکعت کیا, نماز پوری نماز ہی, با جماعت نماز کیا, پوری نماز ہی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے, 7 عذر لے کے آئے اللہ کے نبی کے سامنے اور کہا کہ میں کیا اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کو اذان کی آواز گھر تک آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اذان کی آواز تو آتی ہے. کہتے ہیں پھر آپ کو نماز مسجد میں آ کے پڑھنی پڑے گی. نابینا صحابی ہیں, بزرگ ہیں, مسجد نبی میں لانے والا کوئی نہیں ہے, گھر سے مسجد نبی تک جھاڑیاں اور کانٹے ہیں, خونخوار جانور ہیں, سبحان اللہ اتنے عذر, لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی. یہ بتائیں ہم کون سا عذر ایسا لے کے آئیں گے کہ ہمیں شفاعت مل جائے گی اور کہا کہ ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو تم چلے جاؤ. واللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے.